تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے۔ مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے۔ اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں، یہ نہیں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا، اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ 22 کروڑ کی ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی۔ میں نے بلکہ فارن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں، صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا، اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس، جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فارن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے، وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو پاکستان کے اندر امریکی امبیسڈر تھی این پیٹرسن،
اس کو مولانا فضل الرحمان، مولانا نہیں فضل الرحمان، اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ وکی لیکس میں تھا. نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے. ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے، میں نہیں کر رہا. یہ سوچیں کہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے. جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی. یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں. آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے، وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی، کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو، جس کو تھوڑا سا، اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہے. اور شہباز شریف، اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے. یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ، لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے. میری پالیسی آپ میں بتاؤں کہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ثالث کا کردار پلے کر سکتے ہیں. وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ آزاد ہے آپ کی فارن پالیسی. جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جی جدھر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مرے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہو رہی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے. جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایئرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے، عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کے ملکوں، جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا، کتنے پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا. تو میں جب یہ میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ میرے 22 کروڑ لوگ ہیں، میں ان کے لیے فارن پالیسی بناؤں گا. تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ، میں نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے. آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا؟ بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی، اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے. تو آج نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی، کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں، یہ مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے. پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی، ساری کیبنٹ کو بتایا گیا، منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی، میں نے سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم نے بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر. میں اب آخری بات پہ آنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے
کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی. اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا. کیا وہی غلامانہ پالیسی، کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں، نیب میں ان کے کیسز پڑے ہیں. بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے، اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں، جو بھی جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے، خوشحالی ہے، جو پروگریس کر چکے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی. ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا قوم ان کو پھر جو 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب، آج کیوں یہ سارا کر رہے ڈرامہ عمران خان نے ملک خراب کر دیا؟ عمران خان تو ابھی 3.5 سال ہوئے، 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر. تو یہ اگر ملک خراب تھا، یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم، انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے کہ ان کے کسی دور میں نہیں ہوا. تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا. مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں. اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں. لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپے آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں. کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا آصف زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں. سب ان کو جانتے ہیں. صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے. نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے، بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا، ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے
جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا، اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔ یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں، میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، میرے تو آگے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائیں۔ نواز شریف نے اتنے دور میں 18 فیکٹریاں بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے، اور پھر بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے۔ نہ میرے کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں ہے، میں اپنے گھر میں رہوں گا، اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ لیکن اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا، ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا۔ یہ جتنا بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کتنا برا وقت گزرا تھا، لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے۔ یہ قوم جو ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ قوم نہ یہ بھولے گی، نہ آپ کو معاف کرے گی، نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی۔ اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے۔ میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے، یا میرا کوئی باپ کچھ تھا، یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا، یا میں سریا لگاتے لگاتے جنرل جلانی کے گھر پہ مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیف منسٹر۔ میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں، مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے، مقابلہ کرنا آتا ہے۔ میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔